تنویر نے فون جذبات سے شہرام کی طرف پھینکا۔ وہ لوگ کب واپس آئیں گے؟ کیا تم نے علیزے کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کیا؟ شہرام الجھن میں پوچھا۔ کیا تم براہ کرم اسے بھڑکانا بند کر سکتے ہو؟ مجھے درمیان میں پھنسا کر بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ تمہاری کمپنی میں کافی خوبصورت خواتین ہیں، تنویر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگرچہ کافی خوبصورت خواتین ہیں، علیزے ہی وہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسپتال پہنچا۔ شہرام بے بسی سے سر ہلا کر بولا۔ تمہاری لاپرواہی تو پہلے ہی ٹھیک تھی، لیکن اب تم اتنے سرد کیوں ہو؟ اپنے لیے کوئی گرل فرینڈ تلاش کرو جس کے ساتھ تم اپنی باقی زندگی گزار سکو۔ میری زندگی دیکھو، میں بہت خوش ہوں۔ تم صرف اس لیے خوش قسمت تھے کہ تمہیں سبین سے ملے، تنویر پرسکون انداز میں کہا۔ سبی واقعی اچھی ہے، لیکن یہ اس لیے کہ میں ہوشیار تھا کہ میں نے یہ پہچانا کہ ایک دن ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ چاہے تم کتنے بھی غیر سنجیدہ اور خوش مزاج رہو، جوانی میں کتنے ہی مزے لو، صرف چند لوگ ہی تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے، شہزام نے کہا۔ مجھے یقین ہے سبھی اپنی زندگی کا باقی حصہ میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہے، یہی کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مرد بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اگر تم 20 سالہ عورت کے ساتھ بوڑھے چہرے کے ساتھ تعلق بناؤ گے تو وہ تمہیں بوڑھا کہہ کر حقارت کر سکتی ہے، تنویر بے زبان رہ کر بولا۔ اس خیال سے ایک دن اسے حقارت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ماتھے پر گہرا شکن پڑ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت دنیا میں بہت سی اچھی ہوتی ہیں، لیکن تم ہمیشہ ان کو کم تر سمجھتے ہو۔ اس کی صرف ضرورت نہیں۔ سبی اور پریال کو دیکھو، چھوٹے شہروں میں بڑی ہیں نہیں۔ میں نے کتنی اچھی تربیت یافتہ خواتین کو دیکھا ہے جو سوشل فنکشنز میں شراب پینے سے انکار کرتی ہیں۔ ایسی خصوصیات والی عورتیں نایاب ہیں۔ تنویر نے شہرام کی طرف گہری نگاہ ڈالی۔ سبھی نے تمہیں بہت بدل دیا ہے، شہرام نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری فرمانبردار بچے اور خوبصورت بیوی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ میری زندگی کتنی مکمل اور خوشحال ہے، تنویر نے بے زبان رہ کر کہا۔ واقعی وہ سمجھ نہیں پایا۔ خوبصورت بیوی، بچے، یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سب اس کے لیے بہت دور محسوس ہوتا ہے۔ جہاز کینیڈا ایئرپورٹ پر اترا۔ علیزے نے اپنا موبائل آن کیا اور میکس کا وائس سب پیغام موصول ہوا۔ کیا تم واپس آ گئی ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ ڈنر کرو گی؟ اپنے سوٹ کیس میں موجود تحفے کے بارے میں سوچ کر جو وہ میکس کو دینا چاہتی تھی، علیزے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ وہ مسٹر لینٹن تمہیں باہر لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، سبین جھک کر پیغام دیکھتی اور مذاق میں بولی۔ بس چلو، تمہارے پاس حال ہی میں زیادہ کام نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تمہیں ایک بوائے فرینڈ مل جائے۔ اصل میں بوائے فرینڈ نہیں بنانا چاہتی، علیزے اداسی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پچھلی زندگی میں تعلقات سے بہت زخمی ہو چکی تھی، اس لیے اب تعلقات سے نفرت کرتی تھی۔ مزید برہم وہ علیزے کا چہرہ استعمال کر رہی تھی۔ اسے خوش ہونے کا حق کون دیتا تھا؟ اس کے علاوہ اگر چاہے وہ انتقام لینے میں کامیاب بھی ہو گئی، اس کا دل پہلے ہی زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تعلقات میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ محفین نے علیزے کی طرف چھلانگ لگائی۔ آنٹی علیزے، کیا آپ میری جیسی پیاری پرنسس نہیں چاہیے؟ علیزے نے سر جھکایا اور محفین کے پیارے چہرے کو دیکھا۔ مجھے تم بہت پسند ہو، لیکن میں نے کبھی ماں بننے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سبین لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ علیزے ہارڈ مونٹ اور تنویر جیسا نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے، علیزے اداس ہو کر بولی۔ میں بس نہیں جانتی کہ کسی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ محبت ایک جبلیاتی عمل تھا، لیکن وہ بالکل نہیں جانتی کہ اسے کیسا محسوس کرتا ہے۔ حیران زدہ سبین کچھ کہہ نہ سکی۔ اگرچہ شہرام نے اسے شدید نقصان پہنچایا، وہ علیزے جیسے احساس نہیں کر سکی۔ جب وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو شہرام نے ذاتی طور پر اپنی بیوی اور بچوں کو لینے آیا۔ پھر اس نے علیزے کو واپس اس کے ولا بھیج دیا۔
کار جاتے ہوئے دیکھ کر علیزے نے پیچھے مڑ کر ولا میں داخل ہونا چاہا کہ اچانک کچھ بڑے قد والا مضبوط مرد پیچھے سے آ کر اسے گھیرنے لگے۔ مس روبین، تنویر جو نوجوان ماسٹر چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں۔ ایک لمبے قد والا، تقریباً 1.9 میٹر مرد آیا اور بولا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ علیزے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہمیں تمہیں زبردستی وہاں لے کر جانا پڑے گا، مرد نے خبردار کیا۔ ٹھیک ہے، علیزے نے سر ہلایا۔ یہ مضبوط مرد اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ نایاب تھا کہ کوئی عورت ایسے حالات میں اتنی پرسکون رہے۔ وہ مرد علیزے کو شیرمین ماؤنٹین کئی بار جا چکی تھی، لیکن زیادہ تر خاندان کے مینشن کو دیکھنے کے لیے یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ وہ تنویر کے گھر گئی۔ اگرچہ تنویر کا گرل آئل خاندان کا مینشن جتنا بڑا نہیں تھا، مگر یہ 2000 مربع فٹ سے زیادہ تھا۔ جب علیزے ولا میں داخل ہوئی، تنویر ایک ریکلائنر پر آرام دہ لباس میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ پر پٹی لگی ہوئی تھی اور کرسی پر رکھی ہوئی تھی۔ غروب آفتاب کی دھوپ اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کے نیچے سایہ ڈال رہی تھیں۔ مس وسطی، آپ نے بیرونی ممالک بہت مزہ کیا۔ آخرکار میں نے آپ کو یہاں بلا لیا ہے، تنویر نے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھنے دو، تم حال ہی میں کیسی لگ رہی ہو؟ تمہارے گال گلابی اور چپٹے لگ رہے ہیں۔ تعریف کے لیے شکریہ صدر لغاری، علیزے نے نرمی اور پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کے رویے نے تنویر کو جھنجھلا دیا۔ علیزے، تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری تعریف کر رہا تھا؟ تمہاری وجہ سے مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اور تم بیرونی ممالک شاندار تہنیت مناتی رہی۔ کیا تم مجھے سنجیدگی سے نہیں لے رہی یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے نہیں نپٹ سکتا؟ نپٹنے سے کیا مراد ہے؟ علیزے اچانک پوچھ بیٹھی۔ جب تنویر نے اس کی گہری آنکھوں سے ملاقات کی تو وہ لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر غصے میں آ گیا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہم بستر کروں گا؟ جواب دیکھو، یہ اچھا ہے، علیزے نے سر ہلایا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تنویر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ موجود باڈی گارڈ بھی حیران رہ گئے۔ کتنا نایاب منظر تھا! پہلی بار کوئی عورت اتنی دل دریری سے تنویر کو چیلنج کر رہی تھی۔ کیا میں وضاحت نہیں ہو سکتی؟ علیزے کی آنکھوں میں ایک سستی سی جھلک تھی۔ تم زخمی ہو سکتے ہو، لیکن میں گلابی گال کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیا تم آسٹریلیا میں سب کچھ کنٹرول کرتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر وزیر اعظم کیوں نہیں بن جاتے؟ علیزے، تنویر نے ریکلائنر کے بازو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی نظر اتنی سخت تھی کہ لگ رہا تھا جیسے وہ اسے نگل جائے گا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ مضبوط باڈی گارڈ نے چیخ کر کہا۔ فوری طور پر صدر لغاری سے معافی مانگو، ورنہ ہمارے رویے کے لیے ہمیں الزام مت دو۔ صدر لغاری، میں میکس سے ڈنر کے لیے ملنے جا رہی ہوں۔ اگر میں تمہارے ولا میں غائب ہو گئی یا مر گئی تو مجھے خوف ہے کہ تمہیں مسئلہ ہوگا۔ علیزے نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بے خوفی نظارے موجود تھے۔ تنویر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شاباش، تم نے چند دنوں میں میکس پر نظر جمائی۔ ہاں، کوئی حیرانی نہیں کہ تم اتنی گھمنڈی ہو، لیکن تم سوچتی ہو کہ ایک عام میکس میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی قابل ہو کہ اسے متاثر کر سکو؟ خواب دیکھو۔ علیزے، تم کون ہو؟ آئے دیکھتے ہیں، پھر تم جان جاؤ گے۔ دراصل میرے تعلقات تمہارے خیال سے کم خراب نہیں ہیں صدر لغاری۔ علیزے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس سے
طہارت آمیز نظروں سے نظریں ملائیں۔ کیوں نہیں تم اپنے باڈی گارڈ کو کہو کہ میری ایک ٹانگ توڑنے کی کوشش کرے۔ تنویر کی نظریں علیزہ کی نظروں سے ملیں۔ اس کی آنکھیں پرسکون، گہری اور خوف کے بغیر تھیں۔ کسی بھی عورت نے کبھی اتنی بے خوفی سے تنویر کی آنکھوں میں دیکھا یا اسے چیلنج کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ جتنے ہی تنویر اچانک یاد کرنے لگا کہ علیزہ اس وقت کیسے برتاؤ کر رہی ہے، اس کی نظریں سکڑ گئیں اور جذبات کا ایک آمیز اس کے چہرے پر آیا۔ علیزہ تم پہلے ایسے کبھی نہیں کرتی، تمہیں یہ جرأت کس نے دی کہ تم ایسا برتاؤ کرو؟ ظاہر ہے اس لیے کہ میرے لوگ آسٹریلیا سے جا چکے ہیں، ارلی نے صاف گو سے جواب دیا، بغیر سچ چھپانے کی کوشش کیے۔ خدا جانتا ہے کہ پہلے اس کے لیے تنویر کے پاس دکھاوا کرنا کتنا گھٹیا محسوس ہوتا تھا۔ تنویر نے طویل دیر تک اس کی طرف نظریں جمائے رکھیں، جب تک کہ آخرکار روشنی نظر نہ آئی۔ سمجھ گیا، تنویر نے ایک گہری اور کھنگھراتی ہنسی لی، یہ غیر متوقع ہے، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہیں کم سمجھا۔ کوئی حیران نہیں کہ وہ پہلے سے بالکل مختلف برتاؤ کر رہی تھی۔ ابتدا میں اس نے سوچا کہ وہ سختی سے کھیل رہی ہے، مگر اس نے اپنی اصل حقیقت ظاہر کر دی۔ اس کے علاوہ جب وہ اس میں دلچسپی کھو بیٹھا کیونکہ وہ بہت مطمئن تھی، وہ بھی سب صرف ایک اداکاری تھی۔ تم واقعی اپنی اداکاری کے مطابق ہو۔ تمہاری اداکاری کافی اچھی تھی۔ تنویر نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کی نظریں ایک زہریلے سام جیسی تھیں۔ علیزہ تم پہلی عورت ہو جس میں مجھے دھوکہ دینے کی ہمت ہے۔ کیا تم دوبارہ مجھ سے تھوڑی سی دلچسپی لینا شروع کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ علیزہ کے ہونٹ تنزیہ مسکراہٹ میں مڑ گئے۔ عورتیں تمہارے لیے کھلونے کی طرح ہیں، ہے نا؟ جب تم انہیں حاصل نہیں کر پاتے تو تمہاری دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لیکن جب حاصل کر لیتے ہو تو تم انہیں کچرے کی طرح سمجھتے ہو۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو تنویر ہنسا، تم نے رینا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے نا؟ علیزہ نے اچانک پوچھا۔ تنویر کا جسم اس کے نام کے ذکر پر سخت ہو گیا اور اس نے علیزہ کو برف کی طرح ٹھنڈا نظر دے کر گھورا تھا، تاہم علیزہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ جب تم ریما کے نام کے ساتھ تعلقات تھے تو اس کے لیے سب کچھ کرتے تھے، مگر جب وہ تم سے اتنا محبت کرنے لگی کہ وہ خود کو نہیں روک سکتی تھی، تم نے بے رحمی سے اسے چھوڑ دیا۔ تم نے اسے ابتدا ہی سے دھوکہ دیا ہے۔ تمہارے خیال میں رینا کی جگہ میرے مقابلے میرے سے بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تنویر نے سخت لہجے میں بھویں چڑھائیں۔ سبین یا فریال نے؟ نہیں، بالکل نہیں، ریما اور میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں تھیں۔ علیزہ اس کے قریب آئی اور حقارت سے اسے دیکھا۔ تنویر جب بھی تمہیں مجھے زبردستی اپنے ساتھ سونے پر مجبور کرتے، میں سوچتی تھی یہ گھٹیا ہے، اور میں کہہ آنے لگی تھی میں نے بہترین دوست کو کھو دیا اور اس کے جذبات سے کھیلا۔ تم نے اسے ایک تشدد موت تک پہنچایا، اور نہ صرف بے ضمیر ہو بلکہ رینا کی دوست کو بھی اپنے ساتھ سونے پر مجبور کیا۔ تم جیسے لوگوں کو بس مر جانا چاہیے۔ علیزہ کیا تم زندگی سے تنگ ہو گئی ہو؟ اس کے ساتھ موجود باڈی گارڈ نے خوف کے مارے اس کے کندھے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جاری رہو۔ تنویر کی آنکھوں کے کنارے چٹک رہے تھے، وہ علیزہ کو موت کی نظریں دے رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سوراخ کر دے۔ علیزہ نے اپنے پرس سے ایک دوائی کی بوتل نکالی۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ دوائی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو زبردستی تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ کیا تم حیران نہیں ہو جب بعد میں مجھ میں اچانک تبدیلی آئی؟ یہ اس لیے تھا کہ میں ہر
بار تمہارے ساتھ سونے سے پہلے یہ دعائیں لیتی تھی۔ اگر میں نے یہ نہ لی ہوتی تو میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا تم گھٹیا ہو؟ تم ہمیشہ ایسا برتاؤ کرتے جیسا تم بہت ماہر ہو۔ ہاں، کتنی مسخرانہ ہے نا؟ تم نے اپنے جذبات مجھ پر نکالے جیسے میں کھلونا ہوں۔ تم ہمیشہ مجھے کم سمجھتے رہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں عزت دیتی ہوں؟ اس کے ارد گرد کا درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے گر گیا۔ باڈی گارڈ سب کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی تنویر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی پھٹنے کے قریب تھا۔ تب بھی الیزا بولتی رہی، درحقیقت میں تمہیں خاص طور پر گندا محسوس کرتی ہوں۔ جب سے تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر ہفتے میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتی رہی، خوفزدہ کہ کہیں مجھے بیماری نہ لگ جائے۔ تمہیں کسی نے پر اعتماد دیا کہ تم اتنے گھٹیا اور عورتوں کو کمتر سمجھنے والے ہو؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ تم امیر، خوبصورت اور طاقتور ہو کہ تم سوچتے ہو کہ خود اعتماد رکھنے والی عورتیں تمہیں دیکھ کر متاثر ہوں؟ نہیں، تم صرف سست عورتیں اپنی طرف کھینچتے ہو۔ اس کے بعد اس نے دوا کی بوتل حقارت سے اس کی طرف پھینکی۔ ہر وقت عورتوں کے ساتھ سونے کے بارے میں نہ سوچو۔ تم بستر میں خراب ہو اور تمہارا کردار بھی بھیانک ہے۔ صدر لغاری، براہ کرم پیسے کمانے کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ الیزا، تم مر گئی ہو۔ تنویر نے بوتل جو اس کے سینے پر پھینکی گئی، اسے مضبوطی سے پکڑا اور پھر ریلنگ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی ٹانگ کے زخم کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ صدر الہی! باڈی گارڈ نے خوف کے ساتھ اسے خبردار کیا۔ تنویر پاؤں زمین پر مارنے لگا جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ غصے سے الیزا کے کندھے پر جھپٹ ڈالا۔ وہ اسے سے لگ رہا تھا جیسے اسے گلا گھونٹنے کا شدید ارادہ ہو۔ تنویر 30 سال سے زیادہ کی زندگی گزارنے کے بعد تنویر نے کبھی کسی کو اتنی بے شرمی سے اس طرح طنز کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے الیزا نے کیا۔ اس کی سب سے ممنوع مضامین مردانہ طاقت اور عزت نفس اور رہنا تھی اور الیزا نے سب کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ لہٰذا تنویر آج اسے مارنا لازمی سمجھتا تھا۔ جب اس کی انگلیاں اس کی گردن دکھ رہی تھیں، الیزا کی سانس دبا الیزا کی سانس رکنے لگی۔ تاہم ایک بار مرنے کے بعد وہ موت کے قریب بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکتی تھی۔ اس نے سختی سے تنویر کی زخمی ٹانگ پر لات ماری اور زور لگایا۔ تنویر کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ الیزا نے موقع غنیمت جانا اور اسے دھکا دے دیا اور تنویر جو چونک گیا تھا زمین پر بے حال ہو کر گر گیا۔ صدر لغاری، باڈی گارڈ خوفزدہ ہو گیا۔ دونوں نے تنویر کو اٹھایا جب کہ باقی دونوں نے الیزا کو روکا۔ تبھی الیزا نے پیپر اسپرے نکالا اور دونوں باڈی گارڈ کی آنکھوں میں چھڑک دیا۔ لعنت! یہ کیا؟ دونوں باڈی گارڈ کی آنکھیں اتنی جلنے لگیں کہ وہ انہیں کھول بھی نہیں سکے۔ الیزا نے موقع پا کر مرکزی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے پکڑو، اسے پکڑو میرے لیے! تنویر نے غصے میں دہاڑ ماری۔ میں آج اس عورت کو مارنا لازم ہوں۔ جب ولا میں موجود باڈی گارڈ اور سیکورٹی گارڈ نے حکم پایا تو انہوں نے مرکزی دروازہ سختی سے بند کر دیا، جس کے باعث الیزا کو دیوار کے کونے کی طرف دوڑنا پڑا۔ دیوار 2 میٹر اونچی تھی۔ جب باڈی گارڈ الیزا کے گرد چڑھنے لگے تو وہ پیچھے مڑی اور تیز رفتار سے دروازے پر چڑھنے لگی۔ اس کی حرکات بندر جیسی تھیں اور وہ جلد ہی صحن سے غائب ہو گئی۔ وہ منظر دیکھ کر باڈی گارڈ حیران رہ گئے۔ دوسری طرف تنویر غصے میں پھنکار رہا تھا۔ کیا انتظار کر رہے ہو احمقانو؟ اسے پکڑو! جب ایک عورت کو بھی نہیں پکڑ سکتے تمہیں کیوں رکھوں؟ باڈی گارڈ فوراً الیزا کے پیچھے
پڑے۔ علیزہ دوڑتی رہی اور وہ شرمن ماؤنٹین کے اوپر پہنچ گئی اور وہاں رہنے والے لوگوں کے علاوہ تقریباً کوئی کار نہیں تھی۔ 10 میٹر سے زیادہ دوڑنے کے بعد ایک سیاہ کار اس کے سامنے رکی۔ میکس گاڑی سے اترا اور فوراً اسے پکڑ لیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ ٹھنڈا تھا۔ کیا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے؟ علیزہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو لاشعوری طور پر راحت کی سانس لی۔ میکس نے اوپر دیکھا اور تنویر کے باڈی گارڈوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے اپنی بندوق نکالی، ان کی طرف نشانہ لگایا۔ لاغاری خاندان کے باڈی گارڈ فوراً موقع پر جم گئے اور ایک بھی حرکت نہیں کی۔ میکس، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم نے آج جو مقام حاصل کیا ہے اس کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے۔ تنویر کو وہ منظر یاد آیا جب علیزہ میکس کی حفاظت میں تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے بھر گیا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی عورت کے لیے جوہری خاندان کے خلاف جانا واقعی درست ہے، جیسے تم نے لاغاری دن پہلے ہی جانتے ہو۔ میکس نے پھر بندوق اپنے ہاتھ میں گھمائی اور اسے ٹھنڈے انداز میں اپنی کمر پر واپس رکھا۔ اس کی نظر تیز اور پختہ تھی۔ میں نے ابھی کارمینٹس میں ایک کمزور عورت کو ظلم سہتے ہوئے دیکھا اور اس نے میری مدد طلب کی۔ چونکہ میں وزیر اعظم کا گارڈ ہوں اور اس منظر کی عینی شاہد بھی تھا، میں فطرتی طور پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کیا صدر لاغاری سمجھتے ہیں کہ میں اس کی مدد کر کے لاغاری کارپوریشن کے خلاف جا رہا ہوں یا کیا آپ اپنی شناخت کی وجہ سے قانون سے بالاتر ہیں؟ یہ الزام تنویر کے لیے بھی ہلکا نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے تنگ کی۔ توقع نہیں تھی کہ میکس اتنا جاہل ہوگا۔ صرف علیزہ نے مجھے ناراض نہیں کیا بلکہ اس نے میری ٹانگ بھی زخمی کی۔ کیا مجھے اس کا حساب نہیں دینا چاہیے؟ تنویر نے اپنی زخمی ٹانگ اٹھائی۔ چونکہ اب انصاف قائم کرنا چاہیے تو میرے زخم کی ذمہ داری کون لے گا؟ تم خود پہلے مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علیزہ نے اپنی گردن اٹھایا، سرخ انگلیوں کے نشانات دکھائے اور ہنسنے کار بڑھ کر کہا، تم نے مجھے تقریباً موت کے گھاٹ اتارا۔ تمہاری ٹانگ کو نقصان پہنچانا صرف دفاعی نفع تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جیولرز کارپوریشن کے صدر ہونے کی وجہ سے تم کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کر سکتے ہو؟ اگر آج میں خوش قسمت نہ ہوتی تو شاید میں تمہارے ولا میں ہی مر جاتی۔ جب میکس نے اس کی گردن پر انگلیوں کے نشانات دیکھے تو اس کی نظر سخت ہو گئی۔ صدر لاغاری، کیا بات ہے؟ مجھے آج ہی معلوم ہوا کہ امیر اور طاقتور افراد کسی کو موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ تنویر کا چہرہ غصے میں مڑا۔ میں پہنچنے والی کرسی میں بیٹھ کر اسے کیسے گلا دبا سکتا تھا؟ حقیقت میں وہ خود مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے آج کے معاملے کی رپورٹ پولیس کو دینی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ماہر میری چوٹ کا جائزہ لے۔ بات کرتے ہوئے علیزہ نے اپنا فون نکالا اور فوراً پولیس کو کال کی۔ تنویر نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ ڈراونا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے علیزہ، اب واقعی تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ اگر میں تمہیں سبق نہیں سکھاؤں تو میرے خاندانی نام لاغاری نہ رکھا جائے۔ علیزہ کو سخت تنبیہیں دینے کے بعد اس نے باڈی گارڈ سے کہا، مجھے ہسپتال پہنچا دو۔ اگر اس کی ٹانگ کا علاج جلدی نہ ہوا تو وہ معذور ہو جائے گا۔ صرف اسی وقت جب تنویر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، میکس نے نظریں ہٹائیں اور بے بسی اور درد سے بھرے انداز میں علیزہ کو گھور رہا تھا۔ تم اس بار بہت بے خوف تھیں۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے اگر میں کاربونا میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاید تم تنویر کے ولا کے دروازے سے باہر بھی نہ نکل پاتی۔ وہ اتنا سیدھا نہیں جتنا باہر والے دیکھتے ہیں۔ میں بس مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں
ڈیٹرائٹ کی ایک جھلک تھی۔ وہ تنویر کے ظلم و تحقیر حقائق کو نہیں بھول سکتی تھی جب وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس کے قریب رہی۔ کیا اسے حق تھا کہ وہ اسے اس طرح کمتر سمجھے؟ علیزہ تنویر کے غرور سے نفرت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ قابو کھو دے اور غصے میں آ جائے۔ پریشان مت ہو، میں نے آنے سے پہلے تمہیں اطلاع دی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ اگر تم کاربن میں نہ ہوتے تو میں یہ کام نہ کرتی۔ علیزہ نے میکس کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ شکریہ میکس، تاہم تنویر ایک چھوٹا آدمی ہے۔ کیا اس بار میری مدد کرنے سے تم پر اثر پڑے گا؟ میکس نے اس کے بال سہلا دیے۔ میں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے میدان سے نکلا۔ تم جب تک میں نے کوئی غلطی نہیں کی تنویر میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر پائے گا۔ میں بس تمہاری فکر کر رہا ہوں۔ میں ہر لمحہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں تم میرے ساتھ رشتہ ظاہر کر لو؟ اس طرح تنویر اتنا خود سر نہیں ہوگا۔ مذاق بند کرو۔ علیزہ نے ایک قدم پیچھے کر لیا۔ اس کی ٹھنڈی آنکھوں میں الجھن کی جھلک تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، میں ایک مشہور شخص ہوں اور تم ایک خفیہ گارڈ ہو۔ اگر تم کسی عوامی شخصیت کے ساتھ رشتہ رکھو گی تو انٹرنیٹ پر لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے ان سب کی پرواہ نہیں۔ میکس بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ سب سے بدتر یہ کہ میں وزیر اعظم کے لیے کام چھوڑ دوں گا۔ میکس، تنویر نے ابھی جو بات کہی وہ درست تھی۔ تم زیر سطح سے شروع کیا، آہستہ آہستہ آج اس مقام تک پہنچے۔ تمہارے جسم پر یہ زخم بغیر وجہ نہیں آئے۔ پھر علیزہ نے پیچھے مڑ کر میکس کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھول گئے جب ہم جوان تھے تم نے کہا تھا تم مستقبل میں جنرل بننا چاہتے ہو؟ تم میں اہداف اور امنگیں ہیں، جب میں وہ ہوں جو پہلے ہی ایک بار مر چکی ہے۔ اگر چاہے میں نے اپنا انتقام لیا ہے، لیکن میرے سب قریب ترین لوگ مر چکے ہیں۔ میں اپنی موجودگی کا کوئی مطلب نہیں تلاش کر سکتی۔ رینا، یہ مت کہو۔ میکس نے علیزہ کی ہالی اور کھوئی ہوئی آواز سن کر خوف محسوس کیا۔ اس نے کہا، زندگی میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ کیا آپ مسز وسیع کو بھول گئی ہیں؟ چونکہ آپ اب علیزہ ہیں تو آپ کو ان کے خاندان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ آپ کے قریب ترین لوگ شاید چلے گئے ہیں، لیکن آپ شادی کر سکتی ہیں، بچے پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کا شوہر اور بچے ہی آپ کا خاندان ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر علیزہ راضی ہے تو وہ کسی بھی وقت اس کا ساتھی بن سکتا تھا۔ تاہم میکس کو خوف تھا کہ شاید یہ بات اسے ڈرا دے اور وہ اس سے دور ہو جائے۔ دوسری بات، یوسف یہ بھی کہتے ہیں، مگر میرا دل پہلے ہی سن ہو گیا ہے۔ مجھے اب کسی سے محبت کرنی نہیں کرنی آتی۔ علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تو کسی سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میکس کا دل دھڑکنے لگا۔ کسی انسان کو کتنی تکلیفیں سہنی پڑیں گی کیا وہ اس حالت میں پہنچ جائے؟ کوئی بات نہیں رینا۔ میکس نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ اس کے چہرے کے حال تو تیز تھے مگر اس لمحات وہ نرم اور مہربان لگ رہا تھا۔ آہستہ کرو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید آپ نے اپنی پچھلی زندگی میں بہت زیادہ محبت کی، اس لیے اس زندگی میں محبت کرنا نہیں آتا۔ جو لوگ آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں۔ میکس کو یقین تھا کہ ایک دن علیزہ کا دل دوبارہ آہستہ آہستہ کھلے گا۔ وہ اجرت میں نہیں آیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا مایوس ہوا تھا جب رینا اپنی ماں کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تاکہ ایک نوجوان لڑکی بن سکے اور وہ صرف تقریباً 10 سال کا تھا۔ وہ پہلے پڑوسی ہوا کرتے تھے، لیکن آخر کار رینا ایک امیر خاندان کی بیٹی بن گئی۔ جب کہ میکس اور علیزہ صرف ایک چھوٹے گاؤں میں شہر میں رہتے رہے۔
تب اس نے اپنے آپ سے کہا، اسے محنت کرنی ہوگی، رینا کے معیار کے مطابق ایک دوست بننا ہوگا۔ تاہم چونکہ وہ پڑھائی میں بہت خراب تھا، اس لیے اس نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ آخرکار میدان جنگ میں گولیوں کی بارش سے گزرتے ہوئے نمایاں ہوا۔ بدقسمتی سے رینا قید بن گئی، انتقال کر گئی۔ وہ اس کی لاش تک نہیں دیکھ سکا۔ خوش قسمتی سے آسمان نے ایک اور موقع دے دیا۔ شروع سے ہی وہ جانتا تھا کہ اتنی محنت کا مقصد صرف دوست بننا نہیں تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ رینا کے ساتھ رہے اور اس کا خاص بنے۔ رینا، کیا تمہیں وہ کارٹون یاد ہے جو ہم تینوں بچپن میں دیکھتے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ میں ایک نائٹ بننا چاہتا ہوں، اور یہ ہمیشہ میرا خواب رہا، کیونکہ نائٹس اس شخص کی حفاظت کر سکتے ہیں جسے وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے پرنسس آخرکار پرنس کے ساتھ ہو جائے اور نائٹس ہمیشہ تنہا رہ جائے۔ وہ ٹھیک تھا۔ علیزہ نے اسے ساتھ اٹھایا اور میکس کی اعلی نظروں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، غروب آفتاب کے وقت اس مرد کے تابع جیسی جلد نے اسے ایک حقیقی نائٹ جیسا خوبصورت دکھایا۔ عجیب طور پر اس کے دل میں کچھ محسوس ہوا، کاش رینا اور جیریانا کینیڈا نہ جاتی، شہزادی خاندان میں نہ جائیں، میرے اور تنویر میں نہ ملیں۔ شام 7 بجے ایک ڈاکٹر جھانک کر تنویر کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ نروس محسوس کر رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ اتنے سالوں کے کام کے بعد بھی اس نے کبھی تنویر کا اتنا خوف زدہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تنویر اپنے کام کی جگہ ہسپتال میں دوستانہ مزاج کے لیے مشہور تھا۔ صدر لاغاری، آپ کے زخم کا علاج ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے نروس انداز میں یاد دلایا، لیکن آپ کو آرام کرنا چاہیے، ورنہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے یہ سب سے بہتر معلوم ہے۔ تنویر نے ڈاکٹر کی بات سردی سے روک دی۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ علیزہ نے اس پر پوری طاقت سے قدم رکھ دیا تھا۔ وہ حقیقت میں اسے اتنا نفرت اور حقارت کرتی تھی۔ تنویر، جو ہمیشہ گھمنڈی رہا، کبھی بھی اتنی شدید ذلت کا سامنا نہیں کر چکا تھا۔ اس لمحے تک تنویر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ علیزہ نے کہا کہ جب بھی وہ اسے چھوتا ہے تو اسے دعائیں لینی پڑتی ہیں۔ اس عورت نے بطور مرد اس کے غرور کو مکمل طور پر رون ڈالا تھا۔ تنویر کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آیا کہ علیزہ نے اسے اپنے رویے میں جان بوجھ کر یہ دکھایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے حقارت سے دیکھے، اس پر نظر رکھے۔ واقعی اس نے بہت جلدی علیزہ کو حقیر سمجھا۔ اس نے یہاں تک وہ ماتحت بھی آزاد کر دیے جو کبھی اسے دھوکے کرتے تھے۔ پرسکون ہونے کے بعد تنویر اچانک سمجھا کہ علیزہ اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ عورت جو اسے اچھی طرح جانتی تھی کہتی ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ تنویر کو غصہ آیا، ساتھ ہی اسے گہرا شک اور مایوسی بھی محسوس ہوئی۔ کیا میں اتنا خراب ہوں؟ کیا میں اتنا شاندار نہیں ہوں؟ وہ محسوسانہ خیز ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کیپٹن ٹارنٹن، جو پاس کھڑا ماتحت تھا، اس نے تنویر کے غصے سے الجھا، پھر غصے میں جاتا ہوا دیکھا اور ڈاکٹر کو تو کہا ہی کیا، ایک عجیب منظر تھا۔ ٹک ٹک، دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ چند پولیس افسران سادہ لباس میں عجیب تاثرات کے ساتھ داخل ہوئے۔ کیا آپ مسٹر لاغاری ہیں؟ معاف کیجیے گا، ہمیں ایک پولیس رپورٹ موصول ہوئی ہے جو ایک عورت علیزہ وسیمova نے دی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں رپورٹ موصول ہوئی، براہ کرم پولیس اسٹیشن چلیں۔ قتل؟ تنویر نے یہ لفظ اپنی گردن
سے نکالتے ہوئے ہنس دیا۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ الیزا واقعی پولیس کو کال کر دے گی۔ کیا وہ سوچتی تھی کہ میکس کی حمایت کی وجہ سے وہ اس کے سامنے جا سکتی ہے؟ کین نے جلدی سے کہا، صدر لاغاری ہمیشہ قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کبھی ایسی چیزیں نہیں کریں گے جو غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مسٹر وسیع کے جسم پر گلے کے گھٹنے کے واضح نشانات تھے۔ علاوہ ازیں آج شام مسٹر وسیع صدر لاغاری کے ولا سے بھاگ گئی، لہٰذا افسران نے تسلی کرتے ہوئے کہا، یہ تو تنویر تھا، کوئی اسے تکلیف دے سکتا تھا۔ صدر لاغاری، براہ کرم ہمارے ساتھ آئیں۔ الیزا بھی ایک عوامی شخصیت ہے، اگر صورتحال بگڑی تو سب کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تنویر نے سردی سے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ الیزا نے پہلے اسے ہسپتال جانے پر مجبور کیا، پھر پولیس اسٹیشن لے جا کر اس کے بیان لینے پر مجبور کیا۔ جب تنویر پولیس اسٹیشن پہنچا، اس کا وکیل جلدی آیا۔ 10 منٹ کے اندر وکیل نے کامیابی سے تنویر کو پولیس اسٹیشن سے باہر نکال دیا۔ فکر نہ کریں صدر لاغاری، آپ کا پیر بھی الیزا نے زخمی کیا تھا جب بحث ہوئی۔ صرف آپ کے لوگ موجود تھے، الیزا کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ وکیل لائرز انڈسٹری کے بہترین پروفیشنل تھے، اگرچہ وہ شہزام کے مقابلے میں تھوڑے کمزور تھے، لیکن مقدمہ لڑتے وقت ان کے مختلف طریقوں میں بہت زیادہ زنکیاں اور چالیں تھیں۔ جب تنویر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا، اسے اچانک الیزا کے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ رائنا اس کے دل میں میری جتنا اہم نہیں ہے۔ وکیل لارنس، تنویر کا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر تھا کہ اچانک اس نے پوچھا، کیا اس وقت رائنا کے کیس میں بہت سی خامیاں تھیں؟ وکیل لارنس چونک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، یہ تو آپ تھے صدر لاغاری جنہوں نے کہا کہ ہمیں کیس جیتنا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم جیتے نہیں تو مجھے غائب ہو جانا چاہیے۔ ہاں، کیا واقعی وہ کہہ چکے تھے؟ ظاہر ہوا کہ تنویر نے پہلے ایسے الفاظ کہے تھے۔ وہ کار میں بیٹھا اور بغیر کچھ کہے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کین نے وکیل لارنس کی طرف غصے سے سر ہلایا۔ وکیل لارنس الجھن میں تھا۔ کیا اس نے کچھ غلط کیا؟ وہ صرف وہی کہہ رہا تھا جس کے لیے اسے پیسے مل رہے تھے۔ کار میں تنویر نے ڈرائیور کو حکم دیا، باہر چلیں۔ صدر لاغاری، آپ زخمی ہیں، آپ الکحل نہیں پی سکتے۔ کین کو مشکل میں ڈال دیا گیا۔ تنویر نے کین کی طرف اتنی سرد نظریں ڈالیں کہ کین نے اگلے الفاظ کہنے کی ہمت نہ کی۔ تنویر نے بار میں چند بوتلیں شراب پیں اور اگلے دن جب تنویر ولا میں جاگا، اس کا سر چکرایا اور دھڑک رہا تھا۔ نیچے اترنے کے بعد اس نے کین کو لانچ میں ادھر ادھر چلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، کسی کو کہو ناشتہ اوپر لے آئے۔ صدر الہی، آپ کا پولیس اسٹیشن جانا نیوز میں آ گیا، کین ہچکچاتے ہوئے بولا۔ دو نیوز میڈیا نے انٹرمیڈیٹ نیوز میں ظاہر کیا کہ الیزا پولیس اسٹیشن گئی اور کہا کہ آپ نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ تنویر کے نظریہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں حکم دیا، مجھے دکھاؤ۔ کین نے جلدی سے اس کو فون دیا۔ تنویر نے اسکرین سکرول کی۔ ہاں، وہ نہ صرف انٹرمیڈیٹ نیوز پر تھا بلکہ ہاٹ سرچز کی فہرست میں بھی شامل تھا۔ دونوں نیوز میڈیا نے الیزا کی پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے کی تصویر بھی پکڑ لی تھی۔ مضمون میں زبردست ہیڈ لائن تھی، الیزا نے تنویر کے قتل کے ارادے کی رپورٹ دی۔ الیزا کے گردن کے زخم تصویر میں دکھائے گئے۔ وہ بہت شاکنگ لگ رہی تھی۔ او میرے خدایا، الیزا کتنی مظلوم ہے، اسے گلا لگاؤ اور پیار دو۔
میری دیوی کو ایسی تکلیف نہیں سہنی چاہیے۔ یہ کون سا تنویر ہے جس نے ہماری علیزے کی گردن دبانے کی ہمت کی؟ نشانات بہت سنگین ہیں۔ اس نے کتنی سختی سے دبایا۔ میں ایک فورینسک ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کے جسم دیکھے ہیں جو گلے گھٹنے کے نشانات کے ساتھ انتقال کر گئے۔ یہ بالکل علیزے کے جسم جیسے ہیں۔ اس نے شدید بغیر رکے دبایا۔ رکے تنویر کی کیا حیثیت ہے کہ اس نے ہماری علیزے کی گردن دبانے کی ہمت کی؟ ہاں ہاں ہاں، میں آپ سب کی خلاصہ دے دوں۔ تنویر لاغاری کارپوریشن کے چیئرمین اور صدر ہیں اور فلیکس میڈیا کے چیئرمین بھی ہیں۔ لاغاری کارپوریشن کے طبی وسائل دنیا بھر میں تقسیم ہیں۔ آسٹریلیا کے زیادہ تر ایئرپورٹس ہاسپٹل لاغاری کارپوریشن کے تحت ہیں۔ فوربس کی سال کی پہلی نصف کے لیے ریگنگ نے اعلان کیا کہ تنویر کا نیٹ ورتھ 200 ارب امریکن ڈالر ہے۔ اس کا موجودہ نیٹ ورتھ یہی کہ شہرام سورس سے بھی زیادہ ہے اور وہ جیسمین شاہ کے برابر ہے۔ واؤ، وہ واقعی شاندار ہے۔ حیرت نہیں کہ وہ اتنے گھمنڈ والے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات نہیں کہ فلیکس میڈیا کے سابقہ نائب صدر نے کمپنی کے فنکاروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ یہ سب اس لیے ممکن تھا کہ تنویر ان کے پیچھے تھا۔ مجھے تنویر لاغاری کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن کینیڈا ہسپتال میں ایک شاندار ڈاکٹر ہے جس کا نام بھی تنویر لاغاری ہے۔ وہ نہایت خوبصورت اور ماہر ہے۔ میں نے اس شخص سے ملاقات کی ہے جو اوپر سے تبصرے میں ذکر ہوا ہے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جو لوگ اس کے لیے آپریشن چاہتے ہیں انہیں بکنگ کروانی پڑتی ہے اور ویٹنگ لسٹ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ تنویر واقعی ایک عظیم ڈاکٹر ہیں، مگر وہ خاص طور پر پلٹی ہیں۔ بہترین اداکاروں کے برابر کئی فنکار ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ وہی تھے جنہوں نے انہیں شہرت دلائی۔ میں نے سنا ہے کہ فلیکس میڈیا ایک ٹاپ سیلیبریٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ کیا یہ تنویر تھے جو اس میں شامل تھے؟ سب کو سنڈے یاد ہے نا؟ افواہیں ہیں کہ سنڈے کے وسائل ویسے شاندار ہیں۔ سینڈی، سب کو سینڈی یاد ہے نا؟ افواہیں ہیں کہ سینڈی کے وسائل بہت شاندار ہیں۔ میرا ایک میڈیا دوست نے بتایا کہ سینڈی اور میڈم لاغاری کافی قریب ہیں۔ الغالب، سینڈی تنویر کی عورتیں ہیں۔ علیزے اور مونٹ کا تعلق پچھلی بار ظاہر ہوا کیونکہ کمپنی نے علیزے کو سینڈی کے لیے ڈال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ سن کر لگتا ہے ممکن ہے علیزے کے مسائل سے پہلے سینڈی ابھی بھی ہائی سرچ کی فہرست میں تھی۔ اس نے سنا ہے کہ علیزے پر تفریقی صنعتوں میں تنویر کے حکم سے پابندی لگائی گئی۔ لاغاری کارپوریشن کے طبی وسائل پر اس شخص کے لیے بند کر دیے جائیں گے جو علیزے کو اداکاری کا موقع دینے کی ہمت کریں گے۔